الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير رب اغفر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کیے بھول کر کیے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جان کر کیے بھول کر کیے یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے تیری جو نافرمانیاں ہوئی یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی یا اللہ تو ساری معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یہ زندگی تو نے دین پر عمل کرنے کے لیے دی تھی یا اللہ اس میں جتنا حصہ نفس اور شیطان کا پڑا یا اللہ یا ارحم الراحمین وہ گھڑیاں معاف فرما. یا اللہ وہ غلطیاں معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ معاف فرما. یا اللہ وہ نافرمانیاں معاف فرما. یا اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے ہر حکم کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر یا اللہ یا ارحم الراحمین دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کی پیاری سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں یا اللہ دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں پر سے شیطان کے پہرے ختم فرما. یا اللہ ہمارے دلوں پر سے غفلت کے پردے چاک فرما. یا اللہ یہ دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو گئے یا اللہ ان کو اپنے ذکر سے دھو دے. یا اللہ ان کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو دے. یا اللہ ان کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آنکھیں خشک ہو گئی ہیں یا اللہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو رونا نہیں آتا. یا اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے گناہوں کو دھونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم نے معصیتوں اور گناہوں کی جو آگ بھڑکا رکھی ہے یا اللہ قبر میں جانے سے پہلے اس آگ کو بجھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قبر میں جانے سے پہلے اس آگ کو بجھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن اعمال سے تیرا غضب
غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یا اللہ ان اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن کاموں سے یا اللہ تو ناراض ہوتا ہے، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جن کاموں سے تجھے غصہ آتا ہے، یا اللہ ہمیں ان سارے کاموں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کے فاصلے پیدا فرما دے۔ یا اللہ غفلت کی زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے ان لوگوں کی صحبت نصیب فرما جن کو تیری یاد نصیب ہے، یا اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں ان کی صحبتوں سے ہم کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی اپنی یاد زندہ فرما، ہمارے بازاروں میں بھی اپنی یاد زندہ فرما، ہمارے دفتروں میں بھی اپنی یاد زندہ فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کی عملی بہاریں ہم کو دکھا۔ یا اللہ چاروں طرف اس دین کے خوشنما مناظر دکھا۔ یا اللہ وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں زندہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی ظلم کا شکار ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ شام کے مظلوم مسلمان سالہ سال سے یا اللہ انتہائی بے بسی اور مظلومیت کی حالت میں ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت بڑی مشکل میں ہے، یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما، اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما، اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ مشکلات مختصر فرما، آزمائشیں ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم سے بچا، یا اللہ ظلم و ستم سے بچا۔ یا اللہ جو لوگ تیرے حبیب کے ان کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں توبہ نہیں ہے تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو تباہ و برباد فرما۔ اپنے غضب کا کوڑا برسا، اپنے غضب کا کوڑا برسا، اپنے غضب کا کوڑا برسا۔ یا اللہ تو جو ظالموں کی جب ڈھیل ختم کرتا ہے اور پھر جو معاملہ کرتا ہے، یا اللہ وہ معاملہ فرما، یا اللہ وہ معاملہ فرما جو تو نے پچھلی امتوں کے ظالموں کے ساتھ فرمایا، وہ معاملہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس مملکت خدا داد پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس میں دین کا بول بالا فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ جو لوگ اس کے درپے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما، ہر طرف سے اس کی حفاظت فرما، اندر باہر سے حفاظت فرما، ظاہر باطن کی حفاظت فرما۔ اس میں جتنے دین کے کام یا اللہ تیرے فضل و کرم سے مختلف شکلوں میں چل رہے ہیں، یا اللہ ہر دین کی محنت کی حفاظت فرما، دین کے ہر کام کی حفاظت فرما، دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو کامل طریقے سے اس میں نافذ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے حبیب نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس مجلس میں جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، یا اللہ تو سب سے باخبر ہے، ہر ایک کی حاجات پوری فرما، ہر ایک کی ضروریات پوری فرما، سب کی مشکلات و پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں لقمہ حرام سے اجتناب نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین چل بسے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند
بلند فرما۔ دیگر مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے حضرت مولانا صہیب صاحب کی نانی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں، بڑی بزرگ خاتون تھیں، ان کے لیے دعا فرمائیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی برکات سے اس خاندان کو اور ہم سب کو کبھی محروم نہ فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں جن کی جس قسم کی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری فرما، جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح اور فرما بردار بنا دے، دین کا خادم بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے، نافرمانیوں کے رستوں سے بچا دے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر اس امت کے گناہ گاروں کی شفاعت و سفارش فرما رہے ہوں گے، یا اللہ ہم روسیاہوں کو بھی اس فہرست میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس میں کھڑا فرما، ہم پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فرما کہ وہ ہماری بھی شفاعت اور سفارش فرمائیں یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے کاموں سے اور ہمارے اعمال سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور کلیجہ ٹھنڈا فرما، آپ کا دل و کلیجہ ٹھنڈا فرما یا اللہ۔ روز قیامت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا و شرمسار نہ فرما، ہمیں رسوا و شرمسار نہ فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں بھی مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اور یا اللہ قیامت میں بھی رسوائی سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔